السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آج ہم سب کو دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو، ہم سب گناہ گاروں کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے اور توفیل میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے اور توفیل میں دین سیکھنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد دین سیکھنا اور دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور ساتھ میں دوسروں تک پھیلانا ہے، کیونکہ یہ فریضہ ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے کہ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کو سیکھنا ہے اور دین کو آگے تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ مسلسل چلنے والی ایک مشن ہے، چلنے والی ایک تحریم ہے، جس کو ہم سب کو پورا کرنا ہے، ہم سب کو اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کام کو ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ کوئی بھی کام ہمیشہ مسلسل چلتا رہتا ہے تو اس کو لوگ ایڈاپٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو سمجھتے رہتے ہیں، اور جب اس کام کو روک دیا جاتا ہے، جب اس مشن کو روک دیا جاتا ہے تو لوگ اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو رکنا نہیں چاہیے، ہر انسان کو دین سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہمیں بہترین لوگوں میں شمار ہونا ہے، اور ہمیں قرآن کو سیکھنے کی ہمیشہ جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اگر ایک مرتبہ پڑھ کر مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، ان کا بھی قول ہے کہ ہمیں صرف سورہ بقرہ سمجھنے میں کئی مہینوں کئی سال لگ گئے۔ تو ایک سورہ مبارکہ کو سمجھنا ہی بڑی مشکل اور مشقت کا کام ہے۔ تو پورا قرآن مجید تو سمجھنا اور سننا اور اس کو پر عمل کرنا، یہ سمجھ لیجیے کہ پوری زندگی کا کام ہے، پوری زندگی کا اسائنمنٹ ہے۔ اس مشن کو ہمیں تا قیامت جاری اور ساری رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مومنوں کی اس کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے ہم اشرف المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو بھلائی کا حکم دیتی ہو، یعنی نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں، ہر جگہ نیکی کی، بھلائی کی دعوت دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، صحیح طریقہ بتانا ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے، اور برائی سے بھی روکنا ہے، خود کو بھی روکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ جس طریقے سے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، جب نماز میں پڑھی جانے والی سورہ مبارکوں کا ہم نے پچھلے مجلس میں بات کی تھی، تو اس میں سورہ عصر کا ترجمہ پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرتے ہیں، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی تاکید کرتے ہیں، ان کو تلقین کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہمیشہ چلنے والا کام ہے، یہ مشن ہمیشہ چلنے والا ہے، کبھی رکنا نہیں چاہیے، اور ہمیں اس مشن کا حصہ بننا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کو آگے پہنچانا ہے، کیونکہ جتنی محنت اس پر کی جائے گی اتنا دین کو فائدہ ہوگا۔
ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ دین کو فائدہ پہنچایا جائے، دین کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس سے ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنا ہے اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دین سیکھیں اور سکھائیں، اور جس طرح سے قرآن مجید میں خوشخبری آئی ہے اس کا ایک حصہ بنے۔ حدیثوں سے جو ہمیں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے اس عظمت کو سمجھیں، دین سیکھنے اور سکھانے والے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکہ معظمہ میں نازل کی گئی۔ مکہ معظمہ میں نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے توحید کا ذکر عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ تمام انبیاؤں کے قصے بیان کیے جو ہم دوسری سورہ مبارکہ میں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کی چنندہ آیت مبارکہ پڑھیں گے جس میں خاص طور پر کچھ خاص تاکید کی گئی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پہلی سورہ آیت مبارکہ میں کہ یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی، مطلب قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے۔ اب قرآن مجید پڑھنے سے ہمیں حکمت بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی بیان کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے، اور دانائی مطلب کہ عقل مندی بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین ریوائزڈ ورژن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی اس میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید، اور جتنے انبیاء اور رسول بھیجے اس میں سب سے آخری اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور ہمیں قرآن مجید، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔ تو یہ اس کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ قرآن جو ہے حکمت اور دانائی ہے، یعنی کہ سمجھداری، علم، عقل، یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ آگے فرمایا تو کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وہی فرمائی اور انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے اسے بھیجا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو بشارت سنا دو کہ ان کے رب کے دربار میں جانے کا یہ سچا قدم پڑا۔ تب بھی انکاریوں نے کہہ ڈالا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے، جو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے وہ، اور جو مشرکین تھے، منافقین تھے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنانے پر اعتراض جتایا کرتے تھے، اعتراض درج کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ اعتراض کیوں ہے کہ تم کو یہ برا لگا کیا کہ ہم نے ایک انسان کو تمہارے بیچ میں نبی بنا کر بھیجا؟ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسانوں کے بیچ میں انسان کو نبی بنا کر بھیجا جائے؟ کیونکہ انسانوں کے بیچ میں اگر کسی فرشتے کو، جنات کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو وہ انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا، پھر ہم لوگ اس پہ اعتراض کرتے۔ عام انسان کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو جنات ہیں، ان کے لیے تو سب کم کرنا آسان ہے، انسان کی تکلیف تو انسان ہی سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے بیچ میں انسان کی شکل میں ہی بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا، وہ چاہتا تو فرشتے کو بھیج دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے دوسری سورہ مبارکوں میں کہ ہم چاہتے تو کسی اور کو صورت میں، یعنی کہ فرشتے کی صورت میں بھیج دیتے، ہم چاہتے تو جنات کی صورت میں بھیج دیتے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم یہ اعتراض نہ کرو کہ ہم تو عام انسان ہیں، ہم انسانوں کی طرح زندگی جیتے ہیں، تو انسان ہی انسان کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ نبی بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔
اب یہ مقدار اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ 6 دن کس مقدار کے ہیں، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، کیونکہ زمین پر آسمان میں دنوں کا معاملہ، دنوں کے آورس، دنوں کے گھنٹے الگ الگ ہیں. تو یہ اس کی تفسیر اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنا دیا، پھر عرش پر بادشاہی بھی صرف اسی کی چھائی ہوئی ہے. سب کاموں کا انتظام اور بندوبست اپنے حکم سے خود کرتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی بھی شخص شفاعت نہیں کر سکتا. یہی اللہ تمہارا پالن ہار ہے، تو بس اسی کی بندگی کرو. کیا اب بھی نصیحت کو قبول نہ رکھو گے؟ اللہ اکبر. مطلب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے شفاعت کا بھی حکم دیتا ہے، اسے پرمیشن دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے منع کر دیتا ہے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں فیصلے ہیں. اللہ جسے چاہے اس کی بات، اس کی دعا قبول کی جائے گی، اور اللہ جس کو نہیں چاہے گا اس کی بات بھی قبول نہیں ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں اور نصیحت اختیار کریں. پھر فرمایا اسی کی طرف لوٹ کر تم سب کو جانا ہے، جمع ہونا ہے. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. اسی نے پہلی بار پیدا کیا اور پھر دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا. اس لیے کہ جو ایمان پر قائم تھے اور اچھے کام بھی کیے، انصاف کر کے انہیں اچھا بدلہ دیا جائے، اور جو انکاری ہے ان کو نہایت گرم کھولتا ابلتا پانی اور دردناک عذاب دیا جائے گا، تاکہ اپنے کفر کی وہ سزا پاتے رہیں گے. استغفر اللہ. گناہ گار لوگوں کے لیے بتا دیا کہ انہیں دوزخ میں سزا دی جائے گی، ہمیشہ انہیں دوزخ میں رہنا ہے. جنت میں داخل ہونے پر یہ لوگ پکار اٹھیں گے، سبحان اللہ، یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر آیت نمبر 10 میں کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے ہی جنت کو دیکھیں گے ان کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. آپس میں ان کی ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے، اور آخری میں بھی ان کی پکار یہی ہوگی کہ الحمد للہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. سبحان اللہ. مطلب جنت کی خوشخبری بتائی گئی کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. اور جنت کو جب دیکھیں گے، جنت کی خوبصورتی کو جب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں دوسری سورہ مبارکہ میں کہ جنت ہم نے ایسی بنائی ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا اس طرح سے، نہ کبھی کسی نے سوچا ہوگا، نہ کسی نے تصور کیا ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا، سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں، نہ کسی سے ہم نے سنا، کیونکہ اس کی خوبصورتی تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. تو جو پیراڈائز یا ہیون جو کہتے ہیں جس کو ہم کہ اس کی خوبصورتی اللہ ہی بہتر جاننے والا، وہ کتنی بیوٹیفل ہے، اس کی خوبصورتی صرف اور صرف ابھی اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے. تو جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مبارکباد دیں گے، کیونکہ اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑا رزلٹ زندگی کا کوئی دوسرا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اور سب سے بہترین ہمارا صلہ ہوگا، زندگی کا رزلٹ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھیجے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی خوبی بیان کریں گے، شکر بیان کریں گے، اور کہیں گے الحمد للہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ صرف خود اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، یہ قرآن مجید میں آ رہا، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اپنی مرضی سے ہم یہاں کچھ نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے. سورہ یونس میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس طرح سے کہو گے کہ الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس طرح سے ہمیں دنیا میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اصل میں قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں یا جو آیت مبارکہ آتی ہیں، وہ صرف ایک وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یا جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے،
بلکہ یہ یونیورسل ہے، تا قیامت سب کے لیے ہے۔ تو جب بھی کوئی اچھا کام ہو، جب بھی کوئی خوشخبری ملے، جیسے کہ ہمیں آخرت میں جنت کی خوشخبری ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ تم سبحان اللہ اور الحمد للہ رب العالمین کہو گے۔ تو یہ دنیا کے لیے بھی فارمولا بتا دیا گیا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ کہو، اور جب کچھ اچھی چیز پالو، اچھا رزلٹ مل جائے، کچھ خوشخبری مل جائے، تو الحمد للہ رب العالمین کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، قرآن مجید میں خود سکھا رہا ہے، سورہ یونس میں سکھایا کہ کس طرح سے بولا کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ جیسا کہ انسان جلدی کرتا ہے، اب یہ انسان کی فطرت بیان کی گئی ہے۔ انسان کو بہت جلدی ہے کہ اسے بہت جلدی اس کا نام، شہرت، مال و دولت مل جائے، اس سے فائدہ مل جائے، اور مال کی طلب میں بہت جلدی کرنے والا انسان ہے۔ انسان نے کی فطرت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم ابھی دعا کریں اور ابھی قبول ہو جائے، آج ہم دعا کریں اور آج ہی شام تک ہمیں سب کچھ مل جائے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اب دیکھیے، ہم فائدہ کتنا جلدی چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ انسان ہے بڑا جلد باز، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دینے میں ویسی ہی جلدی کرے تو اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے، یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دینے میں ویسی ہی جلدی سے کام لیتا تو انسان کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ہم اچھی باتوں کا تو بہت جلدی فیصلہ چاہتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ہم سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے، یا ہم گناہ کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، دن بھر، دن رات، تو اس کا نہیں سوچتے ہم کہ اگر اس کا فیصلہ بھی اللہ ابھی ہاتھوں ہاتھ کر دے تو، اگر ہم نے گناہ کیا خدا نہ خواستہ کچھ اور اسی کا ہاتھوں ہاتھ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم یہ تو بہت ضرور چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور ابھی ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے گناہ کیا اور اس کا بدلہ اسی وقت مل جائے تو ہمارے کیا حال ہوں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس طرح سے سمجھا دیا کہ اس لیے جلد بازی مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرنے میں اگر کچھ دیر کرتا ہے تو تمہیں سزا دینے میں بھی بہت دیر کرتا ہے۔ دعا قبول کرنے میں کچھ دیر ضرور کرتا ہے، لیکن سزا دینے میں تو بہت دیر کرتا ہے، اور بہت دیر یہ ہے کہ قیامت تک تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہیں مہلت دے دی گئی، تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو آگے فرمایا کہ انسانوں کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، بس جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، یعنی کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے گناہ کے میں انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، ان کی غلطی، ان کے گناہ کے بدلے میں انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، کچھ مدت کے لیے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ خوب غلطیاں کریں۔ اب دیکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آگاہ ہونے والی بات ہے۔ کیا لکھا آگے؟ فرمایا کہ تاکہ اندھا دھند غلطیاں کریں، خوب گناہ کریں، اور جتنا بھٹکنا چاہیں بھٹکیں۔ استغفر اللہ! تو اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ ہم دیکھتے بھی ہیں کچھ لوگ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، خوب خوب غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسا سوچتے ہیں، دل میں ہمارے بات آتی ہے کہ یہ گناہ گار ہیں یار، ان کو کوئی اس کے بدلے میں ان کی کچھ پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم انہیں جان بوجھ کر ڈھیل دے رہے ہیں، انہیں مدت دے رہے ہیں، انہیں چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ یہ خوب غلطیاں کر لیں، جتنا بھٹکنا ہو بھٹک لیں، جتنے گناہ کرنا گناہ کر لیں، پھر ہماری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ قیامت کے دن، بروز قیامت، انہیں ایسی سزا دی جائے گی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ! آگے فرمایا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ہم کو پکارنے لگتا ہے۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیٹا ہوا اپنی کروٹ پر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہو کر بھی۔ مطلب دیکھو، یہ بے شک ایک انسانی فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم جب تکلیف میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے لیٹتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا نکل پڑتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اسے تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔
اور اس نے ہٹانے کو کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. استغفراللہ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بات ہمیں کہہ رہا ہے، کس قدر خلاصہ ہمیں کر رہا ہے کہ انسانی فطرت بتائی کہ انسان جلد باز ہے، پھر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، بھلائی تو بہت جلدی چاہتا ہے لیکن برائی کا بدلہ نہیں چاہتا، اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب پریشانی ٹل جاتی ہے، جب اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. استغفر اللہ. کتنا احسان فراموش ہے انسان. صاف طور پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس طرح سے آپ سمجھ لو کہ ہم بہت احسان فراموش ہیں کہ ہم تکلیف اور پریشانی میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو ہم دنیا کی مستی موج مستی میں کھو جاتے ہیں. دنیا کی موج مستی میں کھو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں. گانے بجانے، ڈھول دھماکے، ہے نا، اور اترانا، اور سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا تھے. اور جب اچھا وقت آتا ہے تو اللہ کی یاد چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت اللہ کو بھول کر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہنسی ٹھٹے کرتے ہیں. تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. دل ہی دل میں ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے اللہ کو. خوشی کا موقع بھی ہو تو الحمد للہ رب العالمین کہیں، اللہ کو کا شکر ادا کریں، اللہ کو بھولیں نہیں، کسی حال میں نہ بھولیں. اور تکلیف ہٹ جائے تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ تم بڑے ناشکرے ہو، جب تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے تو تم ہم کو بھول جاتے ہو. اور کیا فرمایا، اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے دکھائی دیتے ہیں. مطلب کہ وہ جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو بھی وہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تکلیف ہٹ جاتی ہے تو بے شک انسان بے فکرہ ہو جاتا ہے، اور بے فکری میں پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے. آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا کہ میں یہ قرآن تم پر نہ پڑھوں تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اور نہ وہ تم کو اس کی خبر دیتا، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بھی عمر کا ایک حصہ تم میں رہ چکا ہوں، پھر بھی تم کو عقل نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اے لوگوں، انسانوں کو آپ فرما دو کہ اگر اللہ چاہتا کہ میں یہ قرآن تم پر نہ پڑھوں تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا. مطلب قرآن سنانا، سننا اور پڑھنا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر اس کام کو نہیں کیا جا سکتا. اللہ چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کہلوایا کہ قرآن تم پر اگر پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو میں تم کو اس کی خبر نہیں دیتا، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بھی عمر کا ایک حصہ یعنی کہ تقریباً 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بیچ میں اعلان نبوت کے بیچ پہلے رہے ہیں. ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری. قریش خاندان میں، عرب میں 40 سال تک انہوں نے ایک عام انسان کی طرح بعثت کے نبوت کے اعلان کے پہلے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری. تو یہ بھی ایک پہچان تھی، یہ بھی ایک نشانی ہے عام انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے. انہوں نے 40 سال تک تو کوئی قرآن نہیں سنایا، 40 سال تک تو کوئی حکم نہیں دیا. یعنی کہ وہ تو چاہتے تو جیسے ہی وہ بالغ ہوتے ویسے ہی کہہ دیتے میں نبی ہوں، یا میں تمہارے لیے قرآن سناتا ہوں تمہیں. نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ہم نے چاہا تب تم نے قرآن پڑھ کر انہیں سنایا. یعنی کہ تم یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہو. جو لوگ اعتراض درج کراتے تھے، اعتراض ظاہر کرتے تھے، ان کے لیے جواب دیا جا رہا ہے کہ میں 40 سال تک میں نے تمہیں کیوں نہیں بولا کہ میں نبی ہوں. مطلب مجھے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تب میں نے قرآن پڑھا اور سنایا. قرآن کو پڑھنا اور سنانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. اللہ چاہے تو میں قرآن پڑھ کر سنا سکتا ہوں، قرآن پڑھ سکتا ہوں، تم کو خبر دے سکتا ہوں. اگر اللہ نہ چاہے تو نہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، نہ تمہیں خبر دے سکتا ہوں. تو یہ سب فیصلے اور یہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ بھی عمل ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہی ہوگا. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کا بلبلا، ہے نا. تو یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو بھی دھیان رکھنا ہے، اس کو بھی سوچ سمجھ کر چلنا ہے کہ یہ چھوٹی سی اور پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے، بہت کم وقت کی زندگی ہے.
پھر آگے آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اسے اپنی طرف سے بنا کر دکھا سکے۔ اب پھر سے دیکھیے اعتراض جو ظاہر کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، ان سب کا جواب اس سورہ مبارکہ میں دیا جا رہا ہے۔ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اسے اپنی طرف سے بنا کر سنا دے یا بتا دے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کو سچی بتاتا ہے، اور اس کتاب میں ساری تفصیل موجود ہے۔ قرآن مجید میں تمام پرانے قصے آئے ہیں، نوح علیہ السلام، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، تمام انبیاؤں کے قصے آئے ہیں، تاکہ اس سے یہ ثبوت دیتا ہے، قرآن اس بات کس کا ثبوت ہے کہ تمام انبیاؤں کا قصہ اس میں بیان کیا گیا جن کو لوگوں نے دیکھا بھی نہیں، ان کے نام بتائے گئے، ان کے بارے میں ڈیٹیلز دیے گئے، اور دوسری کتابوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو جو کچھ پتا ہے اس کا ایویڈنس اس قرآن مجید میں دیا گیا، ان کی باتیں کی گئی، تاکہ وہ لوگ بھی اگر عقل والے ہوں تو سمجھ جائیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے دوسری کتابوں میں، اللہ کی دوسری کتابیں، تو وہ اس میں بھی قرآن مجید ان باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، مطلب کہ اس کو بھی انفارم کرتا ہے، اس کا بھی انفارمیشن، تمام باتیں، تمام قصے قرآن مجید میں دیے گئے، تاکہ تم عقل والے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ کتاب ہے جو سچ ہے، حق ہے، اور پرانے قصے بھی بیان کرتی ہے، جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ ہی کی یہ کتاب ہے، کیونکہ ایک انسان کو اتنا علم کہاں سے آ گیا جو ہزاروں سال پہلے کے قصے بیان کر دے؟ تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ کیا فرمایا، یعنی ان کو سچی بتاتا ہے، اور اس کتاب میں ساری تفصیل موجود ہے، اس میں کچھ بھی شک شبہ کی بات نہیں کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر! یہ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ تو خود ہی گھڑ لیتے ہیں، استغفر اللہ، یہ خود ہی اپنی آیتیں بنا لیتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ تم بھی اس قرآن جیسی صرف ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن جن کو جمع کر سکو سب کو پکار لاؤ، اگر سچے ہوتے کر کے دکھا دو، یعنی تم میں اتنے اگر عقل ہے، اتنا علم ہے، تو تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے کہنے سے قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم نے جو بتایا انہیں، جو وہی بھیجتے ہیں وہ تمہیں سناتے ہیں۔ اگر تم اتنا عقل والے ہو اور تم کسی اور کو ماننے والے ہو، تو تم سب مل جاؤ، تمہارے تمام لوگ مل جاؤ، تمہارے عقل مند لوگ مل جاؤ، تمہارے غیر معبود جو ہیں ان کو ملا لو، ان سب کو مل کر، تم سب مل کر ایک قرآن جیسی صورت بنا لاؤ، یا کم سے کم ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ یہ کھلا چیلنج دیا گیا۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا، اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے دوستوں پر، یعنی ولی پر، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! ایک خوشخبری بھی دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا، ان کی دوستی رکھے گا، وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کبھی غمگین ہوگا۔ سبحان اللہ! آگے فرمایا، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ سبحان اللہ! آیت نمبر 63 میں فرمایا، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ اب یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی دوستی کو پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا پر سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور نیک کام کرو، اللہ کے نافرمانی سے بچو۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے ولیوں میں شامل ہونے کا، کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ جو بھی کام آپ کرتے ہو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں جیتے ہو تو پھر نہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہو، نہ ہی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، نہ ہی اللہ کے ولیوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے سے کسی بھی بستی کو اس کا ایمان نفع نہ دے سکا۔ جب عذاب نازل ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتا نہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یہ بھی ایک خاص بات یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی
اس لیے اس سورہ کا مبارکہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا کہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے سے کسی بھی بستی کو اس کا ایمان نفع نہ دے سکا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کچھ وقت کے لیے ٹال دیا اور ایک مدت تک ان کو کام چلانے کا موقع دیا. اللہ اکبر. مطلب یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے باوجود معاف فرما دیا, کچھ وقت کی انہیں مہلت دے دی. یہ اکثر اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کو مہلت نہیں دی, یونس صلی اللہ علیہ السلام کی امت کو مہلت دی گئی. اور ایک سورہ انبیاء کا قصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں, سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں, کیونکہ یہ یونس صلی اللہ علیہ السلام سے ہی ریلیٹڈ ہے, ہم یونس صلی اللہ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, سورہ یونس پڑھ رہے ہیں. تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مچھلی والے کا بھی ذکر کرو, یعنی کہ یونس صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کر دو جب خفا ہو کر چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان کے جھنجلا جانے پر یا ان کے ناراض ہو جانے پر یا ان کے پریشان ہو جانے پر آگے انہیں کسی اور آزمائش میں نہ ڈالیں گے. تو ایسا نہیں تھا, ہم نے بس اندھیریوں میں, مطلب کہ جب ان کو یونس صلی اللہ علیہ السلام کو مچھلی نے کے پیٹ میں چلے گئے, وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا, تو ہم نے اس کی ہم کو اس نے آواز دی, یعنی کہ انہوں نے پکارا. یونس صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا, اللہ تعالیٰ کو آواز دی اور فرمایا اور دعا کی. وہ دعا یہاں نقل کی گئی ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں. اللہ تعالیٰ نے یونس صلی اللہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جب اسے مچھلی کے پیٹ میں جب وہ چلے گئے اور اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ بے شک اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے, بے شک میں ہی گناہ گار ہوں. اللہ اکبر. مطلب کہ یونس صلی اللہ علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کو جب یونس صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہم سب کا مالک ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں, میں ہی قصوروار یعنی کہ میں ہی گناہ گار ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے والے کو, اپنی غلطیوں کو ماننے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اور یہ دعا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے, پسند فرماتا ہے. تو ہمیں بھی یہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس ترجمہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, جو یونس صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور بے شک میں ہی گناہ گار ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اور ان تمام کوششوں کو, ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے اور ہم اس کو وسیلہ بنا کر ہم سب کا اور ہمارے تمام والدین اور رشتہ داروں کا ہم سب کے لیے وسیلہ بنا دے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہماری نیکیوں کو قبول اور مقبول فرمائے, تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے. جن جن نے ہم سب کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم سب سے, ان سب کی تمام دعاؤں کو, تمام جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے, ہمارے گھر والوں کے اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. ہر دکھ تکلیف رنج غم صدمے اور لا علاج بیماری اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.